جہاں بھی قرآن کے لغت مرتب ہوئے ہیں میں جا کے پرسنلی ان لوگوں سے ملوں، ان سے پوچھوں کہ جماعت کتنی تھی، افراد کتنے تھے، اسکالرز کتنے تھے، کتنا وقت لگا، کتنا پیسہ صرف ہوا، یہ سارا کچھ۔ تو اس سلسلے میں تمہارا لغات جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، تو میں یہ انفارمیشن دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں نے ان سے جب یہ کہا کہ صاحب اس میں نہ کوئی جماعت تھی، نہ کوئی ریسرچ اسکالر تھے، نہ کوئی ادارہ تھا، نہ کوئی تنظیم تھی، نہ کہیں سے کوئی مدد تھی، یہ سارا کچھ میں نے تنہا ہی کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ بہرحال یہ کتابیں تو تھیں، تو میں نے کہا اس کے ساتھ یہ ہے 2-3 درجن کتابیں بھی آپ دیکھ لیجیے کہ یہ بھی میں نے لکھی۔ تو یہ صورت تھی۔ میں ان کے لیے کچھ چائے وائے کا کہنے کے لیے اندر گیا، میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ وہاں سے یوں جا رہے تھے ابرپٹلی۔ مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور کچھ رنج بھی ہوا کہ یہ اس شخص نے جاتے وقت اتنا بھی نہیں ایٹیکٹ برتا کہ کچھ رخصت کے لیے ہی کچھ کہا ہے چلے جانا ہے صاحب۔ تو میں بھی غصے میں بیٹھ گیا، میں نے پوچھا ہی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ جو دوسرے آفیسر تھے وہ جاننے والے تھے میرے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا بات اس دن ہوئی تھی؟ کہنے لگے تم جو اندر گئے ہو نا، تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ شخص غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، سچ نہیں بول رہا ہے، اس لیے اس سے پوچھنا ہی بیکار ہے، یہ کچھ تنہا کر سکتا کوئی آدمی؟ تو میں ہی نہیں عزیزم، وہ تو کوئی بھی جس کے سامنے یہ بات آئے وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ بات نہیں، لیکن میری زندگی اب تو بہرحال آپ احباب کے سامنے ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کوئی اور ہے نہیں۔ یہ بات کہ یہ کیسے کر لیا میں کیا عرض کروں۔ وہ ٹھیک کہا ہے آپ نے، 30 سالہ میں نے ملازمت بھی کی، طلوع اسلام نکل رہا ہے باقاعدہ سن 38 سے، اور پھر یہاں آنے کے بعد درس باقاعدہ ہو رہے ہیں، 30 سال سے آپ کے سامنے ہیں، بزمیں اتنی بنی ہوئی ہیں، ادارہ ہے ہمارے ہاں کا اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، خط و خطابت بھی ہے، استفسارات بھی ہے، ملاقاتی بھی ہیں، گھر بھر بھی ہے، یہ سب کچھ۔ اور یہ صحت میری کہ وہ دوائیوں، ساری میز میری دوائیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات میں خود بھی نہیں بتا سکتا، سوائے اس کے کہ وہ یہی چیز جو غالب کہہ گیا ہے کہ بے دست و پا نیم کہ ہنوز از وفور عشق سوداس در سرم کے بساماں برابر است۔ مقصد کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اگر لگن اور عشق ہو جائے، انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا جی کہ اس کے اندر کتنی توانائیاں ہیں مثمر، اور وہ نکلتی چلی آ رہی ہیں، نکلتی چلی جاتی ہیں۔ یہ تو کچھ ایٹامک انرجی اس کے اندر ہوتی ہے۔ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ ہوا جی۔ میری ملازمت کے متعلق پوچھا گیا ہے، اب میں اس معاملات دنیا کی طرف کیا ہوں۔ ملازمت تو معاشی ضرورت تھی میری، ہمارے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، تو یہ دادا جان کا کرم تھا کہ انہوں نے انگریز تعلیم کی دلا دی۔ پہلی ملازمت میری لاہور میں ہوئی، بڑی چھوٹی سی مختصر سی، وہ سپرنٹینڈنٹ پوسٹ آفس کے دفتر میں۔ اس کے بعد شروع سے ہی انگریز کے بہت خلاف تھا میں، لیکن کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی تھی کہ جو کسی نے کہا کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے، یہ ممدوٹ کہ وہ وہاں مسلمانوں کی ریاست ہے۔ میں نے سمجھا ریاست ہے وہاں، تو کچھ وقت کے لیے وہاں چلا گیا، تو وہاں تو سوال ہی نہیں، وہ تو اسٹیٹ تھی۔ وہاں سے میں نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا سینٹرل گورنمنٹ میں، اور وہاں بڑی ہائی پوزیشن میری آئی۔ تو 1926 میں سینٹرل گورنمنٹ میں چلا گیا، اور وہاں اس کے بعد میری پوسٹنگ ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہوئی۔ اور عجیب چیز ہے، یہ بھی میں نے کہا نا کہ اتفاقات بڑا میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو شعبہ تھا وہ میرے ذمہ لگا۔ مسلمانوں کی اس زمانے میں پہلی دفعہ قانون پاس ہوا کہ کمیونل ریپرزنٹیشن ان سروسز مسلمانوں کو 25% ملے گا، اور یہ شعبہ بھی میرے ذمہ آ گیا کہ میں دیکھوں کہ مسلمانوں کو یہ مل رہا ہے۔ ہندو کے منہ سے یہ حکمہ چھیننا اور مسلمانوں کو 25% دلانا، یہ میری آفیشیل ڈیوٹی ہو گئی سب انڈیا کا۔ ہندو بہرحال مجھے اورنگا کہا کرتے تھے اس دور میں، یہ لمبی داستان ہے کہ وہ 32 دانتوں میں زبان کی طرح کیسے رہا میں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایک چیز میرے خلاف اس سارے دوران میں نہیں ہوئی ہے، اور ہر شخص معترف تھا کہ یہ شخص کچھ بھی ہو جائے قانون کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا، نہ کسی کے خلاف جانے میں، نہ کسی کی حمایت کرنے کے اندر۔ یہ میرے متعلق یہاں وہاں مشہور تھا۔ اس زمانے میں بڑا پاپولر تھا میں سیکریٹریٹ کے اندر،
ہوم ڈپارٹمنٹ میں رہنے کی وجہ سے اور چیز بھی میرے حصے میں آئی. یہ تو تھا نا آفیشیل جو محکمہ تھا, سارا انٹرنل پالیٹکس سارا ہوم میں ہوا کرتا تھا, اور ہمارے ہاں جتنے بھی تھے یہ مسلم لیگ والے یا جن کے ساتھ میرے تعلقات تھے بقول قائد اعظم کے, جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک وقت آیا تھا جب یہ طے تھا کہ شاید میں چھوڑ دوں, انہوں نے کہا تھا کہ بالکل نہیں, ہم تو ان سیکرٹیریٹ کی دیواروں کے سائے تلے سے بھی نکل سکتے, غنیمت ہو کہ تم وہاں اندر بیٹھے ہوئے ہو. اس سے بھی ایک فائدہ تھا کہ یہ چیزیں میرے ذمہ آ جاتی تھیں. وہاں سیکرٹیریٹ کی مسجد کا میں امامی خطیب بھی میں تھا, وہاں درس بھی میں دیا کرتا تھا. یہ ایکٹیویٹیز میں بعد میں بتاؤں گا جب میں آؤں گا تحریک پاکستان کے ضمن میں کہ میں نے کیا کیا اور کیسے کیا, سروس میں رہتے ہوئے کیسے کیا صاحب. تو میں وہیں سے سن 55 تک میں وہاں رہا, اور اس کے بعد پھر میں نے یہ سوچ لیا کہ اب مجھے اپنا زندگی کا بقایا وقت اپنے مشن کی نظر کر دینا چاہیے. تو میں نے قبل از وقت پینشن لے لی تھی 1955 میں. جتنی سروس کی ہے میرا خیال ہے اتنا وقت تو پینشن کا بھی ہو گیا. تو یہ اگرچہ مجھے وہ چھوڑتے نہیں تھے, میں جیسا عرض کیا ہے کہ مسلمانوں میں اس لیے تھا کہ میں ان کی یہ جو ملازمت میں ویکینسیز کا حصہ تھا اس کا تحفظ میرے ذمے تھا, اور پھر جو بھی کسی کے اوپر کوئی مشکل آ کے پڑتی تھی وہ مسلمانوں پہ تو ہر وقت پڑا کرتی ہیں, وہ سارا میں مرکز تھا وہاں سیکرٹیریٹ کے اندر مسلمانوں کے ان تمام مشکلات کے حل کے لیے, ان کی دشواریوں میں ان کی مدد کرنے کے لیے. قانونی طور پر فارملی جو کچھ ہو سکتا تھا وہ مرکز ادھر میں یہ تھا, اور ادھر میں آگے چل کے بتاؤں گا اگلی دفعہ. وہ تحریک پاکستان کا جب دور آئے گا, جب میں عرض کروں گا تو پھر میں عرض کروں گا کہ اس کے ساتھ تحریک کے لیے میں کیا کرتا تھا. اب یہ بات کہ ملازمت کرتے ہوئے بھی یہ وقت کیسے نکالتا تھا, میں نے کہا ملازمت کو تو دینا ہی پڑتا تھا یہ وقت جتنا بھی ہے. اب باقی نکالتا کیسے تھا, میں نے عرض کیا نا کہ یہاں پہنچ کر میرے دلائل بھی جواب نہیں دے سکتے. نکلا یہ وقت, اور وہ اسی طرح سے ہوتا ہے جی کہ لگن جب ہوتی ہے تو پھر ہے. اگر اجازت دیں تو ایک ذاتی بات کہہ دوں, اس میں بہت بڑا حصہ ایک میری ان پڑھ بیوی کا ہے. انہوں نے بڑی رفاقت سے کام کیا, مجھے انہوں نے محملات دنیا سے فارغ کر دیا. انہوں نے بالکل درویشانہ استغنا سے زندگی بسر کی, کوئی ڈیمانڈ مجھ میں نہیں کی. کبھی یہ نہیں کہا کہ تم سارا وقت اس کے اندر صرف کرتے چلے جاتی ہو, کچھ اور بندے تھی. ٹھیک ہے گھر بار کو بھی میں دیکھتا تھا, لیکن جو اتنا وقت جو صرف ہو جاتا ہے نا گھر والوں میں, انہوں نے مجھے اس سے یہ فارغ کر دیا وہ تھا. یہ بہت بڑا احسان ہے اس کا. باقی رہا یہ کہ ملازمت کے باوجود وقت اتنا کیسے نکل گیا. ہم تو وقت ضائع کرنے کے عادی ہوئے ہیں, یہ قوم میں دیکھ رہا ہوں. ورنہ اگر کوئی کام اور مقصد سامنے ہو اور اس کے ساتھ آپ کو قلبی لگن اور عشق لگا ہوا ہو, پھر نہ ملازمت آڑے آتی ہے نہ گھر بار آڑے آتا ہے, کوئی چیز نہیں آڑے آتی. مقصد کا عشق سب کچھ کر دیتا ہے. عزیزہ نمان, یوں ملازمت میں بھی میں نے سورج کی کرنوں سے نچوڑ کے وقت لے لیا تھا, اور وقت ہی میرے پاس ایک پونجی اور ایسیٹ تھا. کوئی اور ایسیٹ نہیں تھا میرے پاس تھا, کہیں سے کوئی آمدنی نہیں. اسی سے گزارا ہوتا تھا, اسی سے جو کچھ بھی میں طلوع اسلام اس تحریک کے لیے کر سکتا ہوں وہ اسی سے ہوتا تھا. کہیں اور سے کوئی مدد نہیں مجھے ملی, نہ میں نے حاصل کی ہے کسی وجہ سے آج تک. تو ملازمت میں تو یہ کیا, پینشن لے لی میں نے اتنی سی, اور اس پہ یہ بھی چلا جا رہا ہوں. کا کیا تھا, یعنی یہ کہ ہم نے پاکستان کیوں مانگا تھا, اس کے متعلق بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ ہندو کی تنگ نظری تھی جس سے مجبور ہو کر ہم نے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا. کہیں سے آواز آتی ہے کہ یہ در حقیقت انگریز کی اسکیم تھی. کوئی کہتا ہے کہ یہ معاشی مسئلہ تھا. مسلمان سرمایہ دار متحدہ ہندوستان میں اپنی سرمایہ کاری کے لیے گنجائش نہیں دیکھتے تھے, اس لیے انہوں نے اس اسکیم کا آئیڈیا پیش کیا تھا. آپ اس تحریک میں امراً شریک تھے, اور شریک بھی بڑی نمایاں حیثیت سے. کیا آپ بتائیں گے کہ اس اسکیم کا جذبہ محرکہ کیا تھا, ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا؟ خلیل صاحب, یہ جتنی توجیحات پیش کی جاتی ہیں اور آپ نے انہیں دہرایا ہے, یہ سب افسانے ہیں جنہیں خاص مقاصد کے ماتحت